حضور کی سنت میں، اخلاق میں، طہارت میں، عصمت میں شک پیدا کر دے اور عیب اور نقص نکالے، وہ شخص کافر ہو جائے گا۔ حضور علیہ الصلوۃ والسلام سے جیسا کہ میں نے عرض کیا، آپ کی پسندیدہ چیزوں کا ذکر ہو اور پھر وہ کہے حضور کی سنت کا استہزاء کرے، خواہ وہ مسواک کرنے کی سنت ہی کیوں نہ ہو، حضور کی سنت کا ذکر ہو اور پھر حضور کی سنت کا مذاق اڑائے، کہے میں نہیں مانتا اس کو، یہ کیا سنت ہے، معاذ اللہ یہ فضول چیز ہے، یہ آج کل کے ایٹیکیٹس کے مطابق نہیں، آداب کے مطابق نہیں، تو سنت کی تاکیر کرے وہ کافر ہو جائے گا، خواہ وہ سنت عام روزمرہ کی چیزوں سے متعلق ہی ہو۔ امام ابن بزار حنفی بیان کرتے ہیں، مثلا آقا علیہ السلام کھانا کھاتے اور پھر اس کے بعد اپنی انگلیاں مبارک جو ہیں وہ بھی چوس کے صاف کر لیتے، تو کوئی شخص یہ سن کر حضور علیہ السلام کی سنت کو سن کر کہے، احانت اور حقارت کی وجہ سے کہے کہ یہ آداب اور ایٹیکیٹ کے خلاف ہے، یہ کیا طریقہ ہے آداب ایٹیکیٹ کے خلاف، وہ شخص کافر ہو جائے گا کہ بے ایمان مصطفیٰ سے بڑھ کر آداب کون جانتا ہے، اور تاجدار کائنات سے بڑھ کر ایٹیکیٹس اور آداب اور ویلیوز کس کو معلوم ہے، سب سے بڑے آداب وہی ہیں جو آقا نے کیے، تو اس نے تاخیر کی حضور کی، کافر ہو جائے گا۔ فتاوی بزازیہ میں آیا، اس طرح خلاصۃ الفتاوی میں ہے، حتیٰ کہ ناخن ترشمانہ، اس سنت کی اگر اس نے گستاخی کر دی، اس کو بیان کیا کہ یہ حضور کی سنت ہے، فقہا نے ہر جگہ لکھا ہے، فقہا نے، اٹھائیے خلاصہ الفتاوی، لکھتے ہیں کہ کسی شخص نے بیان کیا کہ ناخن کاٹنا ترشوانا حضور کی سنت ہے، اس نے یہ سن کر پھر گستاخی کا کلمہ کہا، وہ کافر ہو جائے گا، چونکہ ڈائریکٹ ٹارگٹ کر دیا اس نے آقا کی سنت کو۔ اسی طرح کوئی شخص حضور کی حدیث سنے اور حدیث سن کر وہ حدیث کو کہے، ایسی ہم نے ہزاروں حدیثیں سن رکھی ہیں، تنقیص اور استخفاف کے طور پر کہے ایسی بڑی حدیثیں سن رکھی ہیں ہم نہیں مانتے، کافر ہو جائے گا، جو اس نے حدیث رسول کا سنا اور حضور کی سنت و حدیث کا استخفاف کیا۔ امام ابو یوسف کا واقعہ آتا ہے جسے علامہ حقی نے روح البیان میں بیان کیا، ہارون و رشید کے دسترخوان پہ بیٹھے تھے اور وہاں آپ نے بیان کر دیا دسترخوان پر بیٹھے ہوئے کہ آقا علیہ السلام کدو پسند فرماتے تھے، آقا علیہ السلام کدو پسند کرتے تھے۔ یہ جب سن لیا، ایک دربان کھڑا تھا، اس نے سنا کہ حضور علیہ السلام کو پسند تھا کدو، تو حضور کی پسند کو سن کر اس نے کہا میں ناپسند کرتا ہوں، حضور کی سنت سنی پہ حضور کو پسند تھا، حضور کی پسند کو رد کرتے ہوئے کہا میں ناپسند کرتا ہوں۔ امام ابو یوسف نے کہا یہ اس نے گستاخی کی ہے، حضور کی سنت کو سن کر، حضور کی پسند کو سن کر ناپسندیدگی کی بات کی، ڈائریکٹ آقا کو ٹارگٹ کیا، حضور کی سنت کی تاکیر کی، حقارت کی، ارتکاب کفر کیا، گردن زدنی ہے، اگر توبہ نہ کی تو پھر اس نے توبہ کر لی تو ارادہ ترک کر دیا۔ مقصد بات کا یہ ہے کہ اگر اس حد تک بھی روزمرہ کی چیزوں میں آقا علیہ السلام کا ذکر آ گیا، حضور کی سنت کا، حضور کے آداب کا، حضور کے اخلاق کا، حضور کی عادات کا، اٹھنے بیٹھنے کا، طور طریقے کا، کھانے پینے کا، لباس کے معاملات کا، عام معمولات کا، اور حضور کی مزاج اقدس کا، رحمت پاک کا، خصائل حمیدہ کا، صفات حمیدہ کا، اخلاق حسنہ کا، پھر سنت طیبہ کا، سیرت مبارکہ کا، پھر حکم کا، قضا کا، حدیث کا، سنت کا، شان کا، معجزے کا، مرتبے کا، آقا علیہ السلام کا ذکر کسی نسبت سے ہو اور وہ اس کو تان کرے، وہ شخص آقا علیہ السلام کو، آقا کی سنت کو، آقا کی حکم کو، آقا کی پسند کو تان کرے اور حقارت کرے، تنقیص کرے، خواہ وہ دیکھنے میں وہ چیز عام روزمرہ کی چیز ہی کیوں نہ ہو، وہ شخص بوجہ استحکار سنت رسول، بوجہ استخفاف سنت رسول، بوجہ تنقیص شان رسول وہ کافر ہوگا، مرتد ہوگا، واجب القتل ہوگا۔ اور اگر کسی شخص کے قول سے یہ چیز ثابت نہ ہو قطعی طور پر کہ آقا علیہ السلام کے ذکر کو، آقا کی سنت کا نام لیا، اس نے حضور کا نام لیا، حضور کی شریعت کا نام لیا، قرآن کا نام لیا، اور کہا کہ اگر یہ ہے تب بھی میں نہیں مانتا، تب بھی ظالمانہ ہے، تب بھی درست نہیں ہے، غیر انسانی ہے، غیر عادلانہ، فلاں فلاں فلاں، جو چاہیں کہہ دیں آقا علیہ السلام، وہ تنقیص رسالت ہوگی۔ پھر صریحاً ایسا کہہ دے گا تو کوئی تعدیل اور احتمال کی گنجائش نہیں، وہ شخص کافر ہے، ساب رسول ہے، شاتم رسول ہے، واجب القتل ہے۔ اور جس کے کلام میں آقا علیہ السلام کا اس نے ذکر ہی نہ کیا ہو، اول تاخر نام تک نہ لیا ہو، اور حضور کی شریعت کا نام لے کے رد نہ کیا ہو، قرآن کا نام لے کے رد نہ کیا ہو، نام لے کر میں کہہ رہا ہوں، حضور کے فرمان کا نام لے کر رد نہ کیا ہو، قانون الہی، قانون شریعت، قانون محمدی، قانون اسلام یہ کہہ کے رد نہ کیا ہو،
اور آقا علیہ السلام کی ذات کا بھی کہیں تذکرہ سیاق و سباق تک پہ بھی اس کے کلام میں نہ آیا ہو، پھر وہ جو کلام ہوگا اسے کلام مجمل اور کلام محتمل کہتے ہیں۔